اس کے معنی کیا ہے؟ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ایک یتیم عزت کی زندگی گزارتا ہے، روئے زمین کے سارے گھروں سے زیادہ افضل میرا اور آپ کا گھر ہو گیا۔ اگر ہمارے گھر میں ایک یتیم ہو، ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، نوکر چاکروں کی طرح حقارت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، تو روئے زمین کے تمام گھروں میں سب سے بدترین گھر وہی ہے۔ ان تعلیمات کا کیا اثر پڑا؟ ان تعلیمات کا سب سے بڑا اثر کیسے پڑا دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ جس پر صحابہ کرام محفوظ کیا کرتے اور فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ابو بکر بن حفص بیان فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ کان لا یاکل طعاما الا ومعه علی خمامه یتیم۔ عبداللہ ابن عمر اس وقت تک دسترخوان پہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر ساتھ میں کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ غور کیجئے معزز حاضرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تعلیمات دیا کرتے تھے۔ آج تو عجیب و غریب معاملہ یتیم کے ساتھ ہو گیا۔ لوگوں نے یتیموں کے نام پر یتیم خانے کھول کھول کر اپنی تجارتوں کو شروع کر دیا۔ غور کیجئے، یتیم آپ کے گھر میں کیوں نہ رہے، یتیم خانے میں کیوں رہے؟ یتیم آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، میرے بچوں کے ساتھ کیوں نہ رہے؟ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، غور کیجئے معزز حاضرین ذرا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی، یتیم ہو گئی۔ ان تعلیمات کا کیا اثر پڑا؟ صحابہ کرام میں، حضرت زید میں اور حضرت علی میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ اس یتیم کی کفالت کون کرے گا۔ علی کہتے ہیں کہ میں کروں گا، زید کہتے ہیں کہ میں کروں گا، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں کروں گا۔ کیوں؟ سب سے بہترین گھر اپنے گھر کو بنانا چاہتے تھے۔ آئے معزز حاضرین، نہ جانے آج ہمارے گھروں میں کتنے یتیم ہوں گے، ہمارے خاندانوں میں کتنے یتیم ہوں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کا ایک فائدہ تو یہاں سے لے کر جائیں۔ اس یتیم کو اپنے گھر پہ لاؤ، اپنے گھر پہ رکھو، اپنے بچوں کے برابر کھلاؤ، اپنے بچوں سے اچھا پہناؤ۔ اس کے ذریعے سے آپ کا گھر سب سے اچھا بن جائے گا۔ یتیموں کو مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتیموں کو مرتبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرایا کرتے تھے جملہ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ بس رہا یتیم، اس کو ڈانٹو نہیں، شفقت کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتا دیا کیسے شفقت کے ساتھ بات کیا جاتا ہے۔ اس یتیم، اللہ اکبر، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں عرب کے ان اوباشوں کو دی جنہوں نے یتیم کو حقیر سمجھ لیا تھا۔ سماج کا ایک دوسرا طبقہ ہے یتیم کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں بیوہ۔ کیا مقام تھا بیواؤں کا، اور آج بھی کیا مقام ہے بیواؤں کا۔ اگر دور جاہلیت میں کوئی بیوہ ہو جاتی تو وہ عورت پورے سماج کے لیے دادے عیش کا ذریعہ بن جاتی تھی، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، ہر کوئی تسکین نفس کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ ہمارے ملک میں کیا حال تھا بیوہ کا، جینے کا حق تھا، نہ بیٹھ سکتی تھی اور نہ اپنی زندگی کو آباد رکھ سکتی تھی۔ بیوہ ہو گئی، شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ عورت کے ساتھ یہ تھا سلوک بیوہ عورت کے ساتھ۔ لیکن کونین کے تاجدار رحمت للعالمین نے عرب کے ان اوباشوں کو بیوہ سے نکاح کر کے بتا دیا کہ بیوہ کا کیا مقام ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی. ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی. پورا سماج اچھمبے میں پڑ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن بیوہ کو مقام دیا جائے. ایک ایسی تحریک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ کو نبوت دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیواؤں سے متعلق احکامات کو نازل فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں سے نکاح کر لیا کرو. یہ تعلیم کا اثر ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے دکھایا اور آپ کے صحابہ نے بھی نکاح کر کے دکھایا کہ بیوہ کو مقام دیا جائے گا. وہ سماج کا ناصور نہیں ہے، وہ سماج کی ایک مظلوم عورت ہے. اس کو نکاح میں لو اور اس کی زندگی کو مقام اور مرتبے تک پہنچا دو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مقام دیا. دیکھیے بیواؤں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. بیواؤں کے لیے ہائے ہائے، آج بھی اگر ہمارے برادران وطن کے ساتھ ان تعلیمات کو اگر ہم واضح طور پر پیش کر دیں گے، رب غالب کی قسم ہے ہندو سماج میں کوئی بھی بیوہ باقی نہیں رہے گی. وہ تو شرف قبولیت اسلام حاصل کرے گی، کیونکہ عزت یہاں پر ہے، مقام ہے یہاں پر. آج کیا بات ہے بتائیے آپ؟ آج بھی ہندو سماج کے اندر بیوہ کا مقام نہیں ہے. جو جاہلیت میں تھا آج بھی وہی مقام ہے. اللہ اکبر. اتنا ذلیل سمجھتے تھے عورتوں، اتنا ذلیل سمجھتے تھے عورتوں کو. میں آپ کو بتلاتا چلوں، ہمارے اسلام میں عظمت ہی عظمت ہے. عورت کی بھی عظمت ہے، مرد کی بھی عظمت ہے. نماز مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے. روزہ مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے. قرآن کی تعلیمات مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے. حافظ قرآن مرد بھی بنے گا، حافظ قرآن عورت بھی بنے گی. ایسے نہیں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، نہیں، برابر برابر حق دیا. لیکن آپ ہمارے برادران وطن کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہندو دھرم میں کوئی بھی عورت اپنے مذہب کی تعلیمات کو نہیں پڑھ سکتی. وہ حق خالی مردوں کا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ ناپاکی کے ایام میں عورت کو نجس سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے. اسی لیے غیر مسلموں کے پاس کیا کرتے ہیں، عورت اگر ناپاک ہو گئی، حالت حیض میں اگر آ گئی تو اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے پیروں پر ہلدی لگا کر سماج سے الگ کر دیتے. یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہے گی، اپنے کمرے میں نہیں رہے گی، کھانا بھی نہیں پکائے گی، برتن بھی نہیں دھوئے گی، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھائے گی. کیوں؟ وہ نجس ہو گئی. اللہ اکبر. کونین کے تاجدار نے کیا کہا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر ام المؤمنین حضرت عائشہ نے اپنے خادم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ عبداللہ کو بلا لو. وہ گھر میں گئے، بھاگ کر آئے. خادم معصوم بچے تھے. کہا کہ ام المؤمنین میں گیا تھا بلانے کے لیے، ان کے گھر کا مسئلہ ہی الگ ہے. بولے کیا ہوا؟ تو بولے دونوں کے بستر بالکل الگ الگ ہیں. بولے بلاؤ. آئے. بولے کیا ہوا؟ تو بولے نہیں میری بیوی بیمار. بیمار کیا ہے؟ تو بولے ناپاکی کی حالت میں ہے. بستر کیوں الگ کیا؟ بولے کہ ہم اس کو بیماری سمجھتے اسی لیے بستر الگ کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم بھی ناپاک ہوتے تھے لیکن کونین کے تاجدار ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے. اگر اپنے بستروں کو الگ کر دو گے تو شوہر تمہاری، تو شیطان تمہاری زندگیوں کو الگ کر دے گا. یہ بیماری ترک تعلق ہرگز نہیں کر سکتی. جاؤ ان عورتوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو. دیکھیں یہ تعلیم اسلام میں دی گئی. لیکن اگر یہ بات کو بھی اگر ہم پیش کرتے ہیں، عورت کا مقام، بیوہ کا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دیا تھا تو اللہ کا کرم ہو جائے گا. یہ ملک میں رہنے والے لوگ رحمت للعالمین کے امتی بن جائیں گے. مگر پیش تو کر کے دیکھو، پیش تو کر کے دیکھو. ہماری بھی عادت ویسی ہو گئی جس طریقے سے غیر مسلموں کی عادت ہو گئی. بیوہ اگر نکاح کر لی سماج میں اس کو غریبی نظر سے دیکھا جاتا. معزز حاضرین دیکھیے کیا کہتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی تھی، اب بھی بیوہ اب بھی نکاح کیوں کری؟ ارے اس کا بھی نفس ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، اس کا مقام دیا، کتاب اور سنت میں اس کے حقوق بتائے گئے. اگر وہ اپنا حق لیتی ہے تو اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ ایک صحابیہ تھی، ان کا ایک عجیب و غریب شرط
اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو بھی صحابی ان سے نکاح کرتا جامع شہادت نوش فرما لیتا. 4 صحابہ ان کی زندگی میں آئے, 4 مرتبہ بیوہ ہوئی, 4 صحابہ نے ان سے نکاح کیا, چاروں کو جامع شہادت ملی. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کا ہر شخص یہ شرط سمجھتا تھا جامع شہادت نوش کرنا ہے تو اس بیوہ سے نکاح کرو, اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے دے گا. غور کیجیے آپ, بیوہ کا یہ مقام, یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور بیوہ اللہ اکبر واقعی رحمت کرم کی مستحق ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد, ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السائل الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. بیوہ اور غریب مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس طریقے سے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا درجہ دیا بیوہ, کتنا بڑا مقام دیا بیوہ کو. گویا بیوہ سے نکاح کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے اجر کے برابر ہو گیا. یہ درجہ کیوں دیا؟ تاکہ بیوائیں مظلومیت سے نکلے اور عزت کی زندگی گزارے. پھر کہا بیوہ سے نکاح کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ کوئی انسان رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے, تہجد گزار کا بھی ثواب ملے گا, روزے دار کا بھی ثواب ملے گا ایک بیوہ سے نکاح کرنے والے. لوگ تعجب کرتے تھے بیوہ سے نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی بھی امہات المؤمنین کی ساری بیوہ تھی. کر کے دکھایا نبی, عمل کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیمات کو سننا چاہتے ہو تو سماج کے سامنے پیش کرنا بھی سیکھو. خالی سننا کمال نہیں ہے, غیر مسلموں تک بتلانا بھی ہے. ہمارے خاندانوں کی بیواؤں کا نکاح کرواؤ. ہمارے سماج کی اگر کوئی انسان آج غریبوں کا نکاح کرواتا ہے تو بڑا کام نہیں کرتا. اگر ہمارے پاس ہوتی ہے اجتماعی شادیاں, کچھ لوگ کر رہے ہیں, ان کا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, لیکن ہماری نظر میں وہ بڑا کام نہیں ہوتا. ہماری نظر میں بڑا کام یہ ہے کہ بیواؤں سے نکاح کر کے دکھاؤ, اجتماعی نکاح بیواؤں کا کروا کر دکھاؤ. یہ بڑا کام ہے. یہ کام کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. ایسا کون سا گھر ہوگا جس میں بیوہ نہیں ہوگی؟ ہر گھر میں ہوگی, کئی مکانات میں ہوگی. ایسا کوئی سماج نہیں ہے جس میں بیوہ نہ ہو. ہر سماج میں ہے. کم سے کم اس تعلیم کو تو عام کرو تاکہ غیر مسلم اسلام کی تعلیمات سے مستفید ہو جائے. سماج کا ایک دوسرا طبقہ تھا. سماج کا ایک تیسرا طبقہ نوکر چاکر اور خادموں کا طبقہ ہے, جو ہماری خوشحالی کے لیے یا ہماری آرامدہ زندگی کے لیے محنت کرتا ہے. آج بھی خادم کا مقام نظروں سے نیچے ہے. دور جاہلیت میں بھی خادم کا مقام نظروں سے نیچے تھا. خادم کو عزت نہیں دی گئی, لیکن اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دے کر دکھایا. کیونکہ خادم بھی انسان ہے, خادم بھی شفقت کا مستحق ہے. خادم بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بڑا بن جائے. کوئی سیٹ خادم کو اپنی کرسی کے بعد بٹھانا نہیں چاہتا. کوئی مالک اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھانا نہیں چاہتا. فرض کر لو آپ کا اپنا ڈرائیور ہے, کیا کبھی آپ اپنے ڈرائیور کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں؟ آپ تو چلے گئے پارٹی میں, ڈرائیور کو دے دو یا پیسے کھا لو کسی ہوٹل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم طبقے کو بھی اونچا مقام دے کر بتایا. کیوں؟ یہ سارے وہ گوشے ہیں جہاں سے دعوت اسلامی کی اساس اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. سماجی خدمت گزاری اسلام کا سب سے بڑا حصہ ہے. تعلیمات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ان کمزور پہلوؤں پر
لوگوں کے ذہنوں کو